الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، میں آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے ہم سب مل کر بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المذکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار نصیحت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، بہت گمان بچو، بلا شبہ بعض گمان گناہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھو، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کے حسن ظن سے زیادہ قریب ہے۔ آج ناظرین موضوع بھی کچھ اسی قسم کا ہے، اور ایسا موضوع ہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ شاید اگر ادھر تشریف فرما ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ تشریف فرما ہیں، تو آپ کہیں جائیں گے نہیں، کیونکہ موضوع ہے الہام اور وسوسوں کے احکام۔ آج بہت سے لوگ وسوسوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ جب کوئی خیال ان کے ذہن میں آتا ہے تو اس خیال کو صحیح طور سے جو ہے وہ نام نہیں دے پاتے، اس کو پرو نہیں پاتے۔ آج بنیادی طور پہ ناظرین ہم آپ کو بتلائیں گے کہ الہام کیا ہوتا ہے، وسوسے کیا ہوتے ہیں۔ قصہ یہ صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان مقرر کر رکھا ہے، یہ بنیادی بات ہے۔ شیطان انسان کے دل میں وسوسے اور برے خیالات، جبکہ جو فرشتہ ہے وہ اچھے خیالات پیدا کرتا رہتا ہے۔ جب کسی شخص کے دل میں کوئی اچھا خیال آئے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اسے ہی الہام کہا جاتا ہے، اور اگر کوئی برا خیال آئے تو پھر وہ شیطان کی طرف سے پیدا کردہ ہے، جسے وسوسہ کہا جاتا ہے۔ یہ تو بنیادی ڈیفینیشن ہے ناظرین۔ انسان کے دل میں وسوسہ یا الہام پیدا کرنے میں فرشتے اور جو شیطان ہے ناظرین، ان کے درمیان یہ کشمکش جو ہے وہ مستقل جاری رہتی ہے۔ امام راغب اصفہانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ الہام کی معنی ہے کسی شخص کے دل میں کوئی بات القاء کر دینا، لیکن یہ لفظ ایسی بات کے القاء کے ساتھ مخصوص ہو چکا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے کسی شخص کے دل میں ڈال دی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ الہام کی جو بنیادی طور پر صورتیں ہیں وہ دو ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جس میں ہر انسان کے دل میں خیر و شر کو پہچاننے کی صلاحیت ودیت کی گئی ہے، یہ بائی ڈیفالٹ ہے، یعنی بلٹن ہے۔ الہام کی دوسری صورت یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی نیک صالح مسلمان کے دل میں حالت بیداری میں کوئی اچھی بات ڈال دی جاتی ہے، جس کا تعلق مستقبل سے کسی غیب کی بات سے ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، ان دونوں صورتوں کی جو روشن مثال ہے، اب میں آپ کو جو مثال پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ کو بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی، شخصیت کو ذہن میں رکھیے گا۔ وہ شخصیت مثال کے طور پہ پیش کر رہا ہوں کہ جو روشن مثال ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حق بات کو الہام کے ذریعے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور قلب پر جاری کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب کبھی لوگوں میں کوئی نئی بات پیش آئی، پھر اس کے بارے میں لوگوں نے بھی اپنی رائے دی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی رائے دی، تو قرآن ہمیشہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے موافق ہی نازل ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم پر شیطان بھی اثر انداز ہوتا ہے اور فرشتہ بھی۔ شیطان اس طرح اثر انداز ہوتا ہے کہ وہ انسان کے دل میں برائی اور حق کی تکذیب ڈالتا ہے، اور فرشتہ اس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے کہ وہ انسان کے دل میں اچھائی اور حق کی تصدیق ڈالتا ہے۔ لہٰذا جس کے ساتھ یہ فرشتے والا معاملہ ہو تو وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور جس کے ساتھ دوسرا یعنی شیطان والا معاملہ ہو وہ اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کی پناہ مانگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارک آخر تک تلاوت فرمائی کہ شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے کس نے پیدا کیا، اسے کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جو آج ناظرین ایتھیسٹ ہے نا، ذرا ذہن میں رکھیے گا، اور پھر یہ حدیث مبارک
مبارک جو ہے وہ ذہن میں رکھیے کہ جب وسوسے یہاں تک پہنچ جائیں تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اس خیال سے رک جانا چاہیے۔ بس آخری حدیث مبارکہ کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ہم اپنے دلوں میں ایسی چیزیں پاتے ہیں جسے ہم میں سے کوئی اپنی زبان پر لانا سنگین سمجھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے حقیقت میں ایسا ہی محسوس کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں ایسا ہی محسوس کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صریح ایمان ہے۔ آج ناظرین بنیادی طور پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ وسوسے ہوتے کیا ہیں، وسوسے پیدا کیسے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے شیطان جو ہے وہ کیا کچھ کر رہا ہوتا ہے، اور جو الہام کی کیفیت ہے وہ بنیادی طور پہ کیا ہے۔ بہت ساری باتیں ہونی ہیں۔ ہمارے ساتھ جو ممتاز پینل اس وقت موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ پہلی شخصیت ممتاز پروفیسر عالم دین محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب، جو کہ انتہائی روحانی شخصیت بھی ماشاءاللہ۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب، اور تیسری شخصیت ممتاز ماہر نفسیات محترم جناب ڈاکٹر سید عمران مرتضیٰ صاحب۔ آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم۔ پروفیسر صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے تو ذرا لوگوں کو یہ بتائیے صاحب کہ اچھا یہ بڑا ایک تھوڑا سا ہم کنفیوز بھی کر دیتے ہیں وہم اور وسوسوں کو، تو تھوڑا سا یہ کلیئرٹی کے ساتھ بتائیے کہ وسوسہ کیا ہے، قرآن اور سنت کی روشنی میں وسوسوں کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ وسوسہ انسان سے اس کا شرف، اس شرف کو گہنانے کا ایک شیطانی حربہ ہے۔ وسوسے کے لفظی معنی تو دھیمی آواز، اور لغت میں اس میں اصطلاح میں ہم کہتے ہیں کہ دل میں فاسد اور برے خیالات کا پیدا ہونا۔ بات یہ ہے کہ اللہ نے زمین پر انسان کو اپنا نائب بنایا ہے، اور شیطان ہم سے یہ نیابت چھیننے کے لیے روز اول سے میدان میں آ گیا۔ ٹھیک ہے۔ اب قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ بن کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قدر و منزلت پا چکے، بات تو ہم جو پہنچانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اے انسان اپنے آپ کو پہچان، تو جس سے تیری انسانیت کو چھیننے کے لیے تیرے جو دشمن ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوششوں میں مصروف رہے تاکہ دنیا میں آنے کا مقصد پا سکے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ جو ہی آدم اور حوا علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں رکھا تو فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں یہ خیال ڈالنے شروع کر دی۔ دوسری جگہ بتایا گیا کہ شیطان نے کہا کہ اے آدم تمہیں معلوم ہے اللہ نے تمہیں یہاں سے نکالنا ہے، یہاں تمہیں مستقل نہیں رکھا گیا، لہٰذا اس بنا پر تمہیں منع کر دیا گیا کہ اس درخت کے قریب مت جاؤ۔ اس درخت کے قریب جانے سے اس نے وسوسے کا ایک آغاز کر دیا آدم علیہ السلام کے دل میں، اور پھر قرآن کہتا ہے کہ قاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور قسمیں کھا کر کہنے لگا کہ مجھ سے بڑا تمہارا خیر خواہ کوئی نہیں ہے۔ اب آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی۔ اب اس بھول کا سبب وسوسہ تھا جو شیطان نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے دلوں میں ڈالا کہ تم اگر اس درخت کے قریب چلے گئے۔ اب اس کے بعد جب ہم زمین پر آئے تو بتا دیا گیا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، کہ جنت ہے اور جہنم ہے۔ ٹھیک ہے۔ جنت کے لیے تم نے اللہ کی بات ماننی ہے، اللہ کا فرما بردار بننا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے ہٹ کر اگر تم نے شیطان کے ساتھ یاری لگائی، کہا ہوا عدو لکم، یہ تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن سمجھو۔ ٹھیک۔ اب ہم نے اس دنیاوی لذتوں میں کھو کر اس نظریے کو پس پشت ڈال دیا کہ شیطان بھی کوئی قوت ہے۔ ہم نے کہا کہ بس ہم ہی ہیں، سب کچھ نہیں۔ یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، ایک فرشتہ بھی مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اچھا ذرا سا وضاحت کر دیجیے گا
اس سے مراد وہ حمزات کی بات ہو رہی ہے؟ جی جی حمزات. اچھا. اللہ تعالیٰ نے یعنی انسان کے ہاں تو 1 یا 2 یا 3 بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن شیطان کے ہاں بیک وقت 9 بچوں کی ولادت ہوتی ہے. اچھا، ایک ہی وقت میں؟ ایک وقت میں. اور ہر بچے کے ساتھ دنیا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی میرا حمزاد ہے، لیکن اللہ نے اس کو میرا مطیع کر دیا ہے، وہ میرے دل میں ایسے وسوسے ڈالنے کی قدرت نہیں رکھتا. اب انسان جب دنیا کے اندر قدم رکھتا ہے، اس کے ساتھ اس کا حمزاد بھی پیدا ہو جاتا ہے، وسواس اس کو کہتے ہیں. اب وہ جوں انسان بڑا ہوتا ہے، اس شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ اس کی وجہ سے میں راندہ درگاہ ہوا ہوں اور اس کو میں نے اپنے جیسا بنانا ہے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم. اس نے اللہ کے حضور چھاتی پر ہاتھ مار کر یہ کہا تھا کہ اے اللہ، اس انسان کی وجہ سے تو نے مجھے راندہ درگاہ بنایا ہے، میں بھی اس کو گمراہ کرنے کے لیے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مردود، تو نے 4 سمتیں سنبھال لی، لیکن جو میرا بندہ میرے حضور جھکے گا، مجھ سے مدد طلب کرے گا، الا عبادک المخلصین، مخلص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا، وہ تیرے شر سے محفوظ. وہ انی جاعل فی الارض خلیفہ والی بات ہے نا؟ جی ہاں، اس دعوے کے بعد ساری ڈیبیٹ ہے. بالکل اصل چیز تو یہی ہے کہ انسان من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اپنی پہچان سب سے مشکل کام ہے دنیا میں. صحیح. اور شیطان ہمیں اسی سے غافل رکھنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ ان الشیطان یجری مجری الدم. اللہ نے شیطان کو انسان کو ورگلانے کے لیے کھلی چھٹی دی ہے. ٹھیک. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ انسان کے جسم میں اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے. بالکل ٹھیک. اب اس کی وجہ سے ایک لمحے میں ہمارے خیالات کچھ ہیں، دوسرے لمحے میں کچھ ہو جاتے ہیں. وہ ہماری نیت پر زیادہ زور دے کر اس پر قابض ہو کر ہمیں گمراہی کی طرف ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. اور سب سے زیادہ وسوسہ انسان کے دل میں شیطان اس وقت ڈالتا ہے جب وہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے لگتا ہے، عبادت کے ذریعے، اعمال کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے، معاملات کے ذریعے. تو شیطان وہاں وسوسے پیدا کر کے اس کو اپنے جیسا بنانے کی. اچھا، اب بات یہ ہے کہ ایک اور سوال اس میں پیدا ہو گیا پروفیسر صاحب کہ جو وسوسہ ہے وہ آتا کیوں ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یعنی ایک مثال تو ظاہر ہے آپ نے فرمائی، ایک مثال میں نے بھی ابتدا میں جو حدیث مبارکہ میں سے ایک حوالہ دیا، آپ ذرا فرمائیے کیا وجوہات ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب، میں اس پر کلام سے پہلے تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ اس ٹاپک کی اہمیت کو سمجھیں اور پھر اس سے اپنے لیے اعمال و احوال کی اصلاح کا سامان لے سکیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے جہاں پر انسان کے ساتھ اپنے کمال محبت اور کمال قربت کو بیان کیا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ آیت کا آخری حصہ ہے. اسی آیت کا جو پہلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، انسان کو ہم نے پیدا کیا، سبحان اللہ. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس جو اس کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے. وسوسہ بنیادی طور پہ 2 طرف سے آتا ہے، شیطان کی طرف سے بھی اور نفس کی طرف سے بھی. ٹھیک. اسی لیے اس کی علماء لغت نے بھی اور ائمہ تفسیر نے بھی تعریف یہی کی ہے کہ حدیث النفس و حدیث الشیطان لا نفع فیہ ولا خیر، کہ یہ نفس کی طرف سے آنے والا دل میں خیال یا شیطان کی طرف سے آنے والا دل میں خیال. اچھا، اس میں جنات بھی ایکٹیو رہتے ہیں اور انسان نما جو شیطان ہے وہ بھی، شیطان کی ساری ذریت اس میں شامل ہوگی. ٹھیک، بالکل صحیح. وہ جو انسان، جیسے قبلہ پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ ایک جن بھی پیدا ہوتا ہے جو اس کا قرین ہوتا ہے، جس کو آپ نے حمزات کہا. لیکن یہاں پہ کرم دیکھیے کہ آپ نے کہا کیوں پیدا ہوتا ہے، تو اس کیوں کا جواب تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جا بجا دیا ہے، لِیَبْلُوَکُمْ، انسان کی آزمائش کے لیے. کہ آزمائش کے لیے ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک اٹریکشن شیطان نے تمہارے دل میں ڈالی ہے، اب تم اس کے اوپر ریئیکٹ کیا کرتے ہو. تم اس کو جو ہے وہ آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع سنت کے ساتھ رد کرتے ہو یا شیطان کی پیروی کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہو. تو بنیادی طور پہ ہے تو یہ آزمائش کے لیے. لیکن کرم دیکھیے اللہ رب العالمین کا. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ تجاوز لامتی اما حدثت به انفسها ما لم تعمل او ما لم تتکلم او کما قال. فرمایا کہ یہ جو انسان کے دلوں میں نفس یا شیطان کی طرف سے وسوسے آتے ہیں 2 شرطوں کے ساتھ، اللہ رب العالمین اس کو بالکل
اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا ہونے سے پہلے ہی معاف کر دیا ہوا ہے. اللہ اس کے اوپر کوئی پوچھ گچھ یا سرزنش نہیں فرمائیں گے. وہ 2 شرطیں کیا ہیں کہ نمبر 1 اس آنے والے وسوسے کو زبان پہ نہ لایا جائے, اچھا کلام نہ کیا جائے, اور نمبر 2 اس کو اپنے عمل میں نہ لایا جائے. واہ, عمل میں نہ لایا. سبحان اللہ. اچھا یہ دیکھیے کہ یہ انسان کی اتنی بڑی آزمائش ہے کہ میں صحیح مسلم, سنن نبی داؤد اور امام بہقی کی شعب الایمان, ان 3 کتب کو ملا کے دیکھ رہا تھا, اور امام بخاری کے الادب المفرد بھی. صحابہ کرام علیہم الرضوان پر جو شیطان حملہ آور ہوتا تھا نا, بلکہ وہ اس سے پہلے اگر میں وہ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جوڑ لوں کہ جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ یہود و نصارہ نے کہ ہمیں تو نماز میں وسوسے نہیں آتے, آپ کو وسوسے کیوں آتے ہیں, تو انہوں نے آگے سے جواب دیا تھا کہ اصل میں تمہاری نماز جو ہے وہ ایسی ہے کہ جس میں سے شیطان کو کچھ حاصل نہیں کرنا. ان کا دیکھو جس گھر میں قیمتی سامان ہوتا ہے چور وہاں پہ ڈاکہ زنی. کیا بات, خالی گھر میں چور جو ہے وہ ڈاکہ زنی نہیں کرتا, لہٰذا اس لیے ہماری نماز میں وسوسے زیادہ آتے ہیں. صحابہ کرام علیہم الرضوان ان 4 کتب کے حوالے سے 6 اقوال ملتے ہیں ان کے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں آ کے اپنی اس پریشانی اور پشیمانی کا اظہار کیسے کرتے تھے. اور یہ ہمارے معاشرے کے عموماً جو ینگ جنریشن ہے اس کا یہ روزمرہ کا پرابلم ہے, روزمرہ. اور ایسے ایسے وسوسے بعض اوقات ذہن میں آتے ہیں, انسان اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے ہی خارج. جی میں نے آپ سے کہا نا, یہ جو آپ دیکھیں نا, یہ وسوسہ ہی تو ہے نا کہ ایک سرٹن مطلب جو ہے وہ قبیل کو جو ہے وہ ایتھیزم کی طرف چلے گئے نا, بالکل ایسے ہی ہے, لادینیت کی طرف چلے گئے نا. وہ آپ نے جیسے ہی اس کو انٹرٹین کر لیا تو آپ جو ہیں وہ دائرہ اسلام سے باہر نکلنا شروع ہو گئے. بالکل ایسا. وہ 6 میں مختصراً آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مثلا صحابہ کرام علیہم الرضوان آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو باتیں ہمارے دل میں آتی ہیں وہ اتنی بڑی ہیں کہ ہم انہیں زبان پر نہیں لا سکتے. کبھی آ کے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم وہ زبان پر لے آئیں تو ہماری آخرت برباد, اللہ اکبر, ہماری آخرت برباد. اللہ اکبر. کبھی آ کے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم وہ زبان پر لے آئیں تو ہمیں قتل کر دیا جائے. اللہ اکبر. کبھی آ کے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم ان کو بیان کریں ایک طرف وہ ہو اور دوسری طرف ہو کہ ہم اس کے مقابلے میں ہمیں کوئی آسمان سے نیچے گرا دے, اللہ, تو ہم وہ آسمان سے گرنا قبول کریں گے, اس کو زبان پہ لانا. اللہ. کبھی آگے کہتے یا رسول اللہ ہم آگ میں جل کر راکھ بننا تو پسند کر لیں گے لیکن ان کو زبان پہ لانا ہمیں گوارا نہیں ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ کس لیول کے ہوں گے, کتنا سنگین عملہ ہے. اللہ کو. لیکن ینگ جنریشن رحمت کونین کا جواب سن کے سیٹسفیکشن محسوس کرے گی. آپ فرماتے یہ ساری باتیں سن کے آپ فرماتے ذالک صریح الایمان, یہی تو کلیئر ایمان ہے. اللہ اکبر. ان وسوسوں کا آنا یہی تو کلیئر ایمان ہے. کبھی کہتے تلک محض الایمان, نتھنگ ایلس ایمان, یہ ایمان کے علاوہ اور ہے ہی کچھ نہیں. اور کبھی آپ فرماتے کہ الحمدللہ الذی رد قیدہ الی الوسوسہ, اس رب کا شکر ادا کرو جس نے شیطان کے ایک بہت بڑے حملے کو, اس چال کو وسوسے میں بدل دیا ہے, اور وسوسے کو اللہ رب العالمین نے پیدا ہونے سے پہلے ہی معاف کر دیا. بھائی کیا بات, یعنی اس کا مطلب اب یہ ہو گیا, بات کو یوں آگے بڑھاتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آتے ہیں کہ یہ تو طے ہو گیا بنیادی باتوں میں کہ وسوسہ جو ہے وہ ظاہر شیطان کی طرف سے ہے, شیطان اپنا کام کرتا رہے گا, الا یہ کہ آپ اس کو اپنی زبان پر نہ لائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو اس کی مدد طلب کرتے رہیں, یعنی جو آپ کے ساتھ فرشتہ لگا ہوا ہے وہ آپ کا معاون و مددگار ہو جائے. اچھا جی, اب یہ بتائیے ذرا, چونکہ نفسیاتی پہلو پہ بھی تھوڑی سی بات ہو جائے. ایک ہے وہم, ایک ہے وسوسہ. اچھا مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ ہم شاید اس کو ملا دیتے ہیں. مثال کے طور پہ وہم ہوا کہ جی میں نے وضو صحیح نہیں کیا, وہم ہوا کہ جی میری طہارت صحیح نہیں ہوئی ہے, وہم ہوا کہ جی میری نماز صحیح نہیں ہوئی ہے. اب اس میں اور وسوسے میں جو فرق ہے اس کو ذرا سا سمجھائیں کہ وسوسے میں وہ تبدیل کب ہو جاتا ہے, یا یہ کیا نفسیاتی مسئلہ ہے, ذرا اس پہ بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ایک اور زندگی اور صحت والا دن آپ سب کے ساتھ گزارنے کا مجھے موقع دیا. الحمدللہ. لاکھوں درود و سلام وجہ خلق کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جنید بھائی بہت زبردست ٹاپک ہے, اور یہ وہ ٹاپک ہے جس کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے. ہم بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ہم کرتے نہیں ہیں اور یہ ہماری گھر گھر کی کہانی ہے. ٹھیک, میں آپ کو یہ وہم و وسوسوں کی بیماری کے بارے میں بتاؤں گا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جب اگر کسی کو ہو جاتی ہے تو وہ اور اس کی پوری فیملی ٹوٹلی ڈسٹرب ہو جاتی ہے, اور وہ پھر پورا امپیکٹ ایسا پڑتا ہے کہ وہ لائف بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اور WHO کی جو بالکل نئی لسٹ ہے اس میں ذہنی بیماریوں کے بارے میں تو بہت ڈیٹیل میں بات کی گئی ہے کہ کون کون سی نقصان دہ ہیں, لیکن یہ وہم اور وسوسوں کی بیماری یہ بڑی 10 بیماریوں میں سے جن کی وجہ سے زندگیاں پلٹ جاتی ہیں. اللہ, یعنی اگر آپ اس کو کینسر اور ایڈز اور اس تک میں یہ شامل
کر دی گئی ہے یہ وہم اور وسوسے کی بیماری. یعنی یہ کتنی سی بڑی خطرناک بات ہے. میں چھوٹی سی ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں جو میں اپنی پریکٹس میں اور اپنے ہاسپٹل میں نے دیکھی کہ ایک خاتون کی شادی ہوئی کہ جناب علی وہ شادی کے بعد ان کو وسوسے کی بیماری شروع ہو گئی اور وہ وہم جن کو آنے لگا کہ میں ناپاکی کے مان. آپ دیکھیں ہوا کیا ان کے ساتھ کہ وہ واش روم جاتی تھیں اور جا کے وہ طہارت کرتی تھی اور طہارت کے بعد اچانک خیال آتا تھا کہ میں نے صحیح طہارت نہیں کی, تو پھر وہ واش روم میں ہی رہتی تھی اور الٹیمیٹلی وہ 12 گھنٹے رہنے لگی. 12 گھنٹے یعنی دروازے تک وہ آتی تھی, خیال آتا تھا کہ جی میں صحیح سے پاک نہیں ہوں, دوبارہ واش. ہوا یہ کہ باہر جو لوگ لائن لگا کے کھڑے ہوئے تھے انہوں نے جناب علی اس کو طلاق دلوا دی گئی کہ بھئی ہم تو واش روم جا ہی نہیں سکتے. کتنا خطرناک امپیکٹ ہے جو ہم بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں. اچھا بہت سے لوگ اس میں یہ بھی ہوتا ہے گھنٹوں نہاتے بھی رہتے ہیں. جی یہ میں وہی تو بتا رہا ہوں کہ اگر ایک واش روم ہے اور اس میں آپ جا رہے ہیں اور آپ نے طہارت کی اور جیسی دروازے کی طرف آئے پھر خیال آیا کہ جناب علی آپ صاف نہیں ہیں, وہ دوبارہ چلے گئے. یعنی وہ پورے اس وشیس سرکل کے اندر موجود ہیں اور اندر وہ ٹریپ ہوئے ہیں. تو آپ ذرا اس تکلیف کو سوچیں. اچھا یہ جو بیماریاں ہیں وہم کی اور وسوسے کی, یہ بیسکلی اللہ تعالیٰ نے جو سب سے زبردست, اللہ تعالیٰ کوئی انوینشن ہے میں سمجھتا ہوں وہ انسان کی ذات ہے, اور اس انوینشن میں جو سب سے بڑی انوینشن ہے اس انسان کے اندر وہ برین ہے, دماغ ہے جو سب کنٹرول کرتا ہے. تو اس میں مختلف قسم کے نیورو ٹرانسمیٹرز کیمیکلز نکلتے ہیں, ان کی امبیلنس ہونے کی وجہ سے یہ بیماریاں ہوتی ہیں. اچھا اب اس میں کچھ کیمیکل جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں, کچھ کیمیکلز کم ہو جاتے ہیں اور یہ ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا کچھ کیمیکلز ایسے ہیں جس کی وجہ سے آپ اچھا فیل کرتے ہیں, کچھ کیمیکلز ایسے ہیں جس کی وجہ سے یہ وہم آنے لگتے ہیں. اچھا اور اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ جیسے آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے, حضرت علامہ بیٹھے ہوئے ہیں سب زیادہ, کہ جی مجھے تو جن نظر آتا ہے, مجھے تو جو ہے وہ ایک آواز آتی ہے جو مجھے کہتی ہے کہ اس کو مار دو. تو یہ سب کیمیکلز ہیں جو افیکٹ کرتے ہیں آپ کی لائف کو ڈسٹرب کرتے ہیں. اچھا جو سائنس کہتی ہے, میں آپ کو بتاتا چلوں بات, سائنس یہ کہتی ہے کہ جب جس طرح سے ابھی حضرت صاحب نے بتایا کہ زبان پہ لانا اور اس کے بعد اس کو عمل نہ کرنا تو اس سے بچت ہوتی ہے, تو یہ ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا بالکل صحیح فرمایا. سائنس یہ کہتی ہے کہ ٹریٹمنٹ اگر شروع ہو جاتی ہے اور کاؤنسلنگ شروع ہو جاتی ہے تو یہ بیماری سے بچا جا سکتا ہے. اچھا اور بدقسمتی سے پھر ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں کہ جس معاشرے میں یہ نیگیٹو باتیں پھیلائی جاتی ہیں کہ اس کو تو نظر لگ گئی ہے, اس کو جادو ہو گیا, اس وجہ سے یہ حرکتیں کر رہی ہے, یہ اس وجہ سے یہ حرکت کر رہا ہے. یعنی یہاں تک ہوتا ہے کہ میں نے ایک کیس دیکھا کہ اس ماں کو یہ خیال آتا تھا کہ میں اب جو بچہ میرا ہے چھوٹا, اس کا میں گردن سے چھری سے گردن کاٹوں, اور وہ بار بار مشکل سے کوشش کرتی تھی اس امپلس کو روکنے کے لیے, اور نتیجتاً اس نے پھر کیا کیا, اس نے بچے کو مارا تو نہیں کیونکہ اس کو اس بات کا پتہ تھا کہ یہ غلط بات ہے, یہ مجھے روکنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس نے ساری چھریوں کو چھپا دیا کہ کہیں میں اٹھا کے اس کو کاٹنا دوں. ٹھیک. آپ اس میں ایک اور ڈاکٹر صاحب ایک بات اور بتائیے. جی ہمارے یہاں جو نارملی ہوتا یہ ہے کہ ہمیں جیسے اب تو ظاہر ہے یہ اس وقت کورونا کے بعد جو ہے تو صورتحال بہت ہی ڈفرینٹ ہو گئی ہے نا, موت کا خوف. اچھا کہیں آپ جاب کر رہے ہیں تو میری جاب کو جو ہے ہتھیار نہ لے, جاب کے جانے کا خوف, رشتوں کے جانے کا خوف, رشتوں کے ٹوٹنے کا خوف, بیماریوں کا خوف, کوئی بیماری تو نہیں آ جائے گی. انسان ایک انفورسین قسم کے وساوس کے اندر مستقل مبتلا رہتا ہے. کہ یہ بھی نفسیاتی مسائل؟ سر یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے, اور آپ نے اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے کہ آپ نے بہت کلیئر کٹ بتا دی ہے بات کہ کرونا کے دوران دنیا میں جو سب سے زیادہ بیماریاں بڑھی ہیں, پھیلی نہیں بڑھی ہیں, وہ نفسیاتی بیماری ہیں. ٹھیک. سب سے زیادہ اینزائٹی, انسرٹینٹی جسے کہتے ہیں, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, جاب چلی جائے گی, مر جاؤں گا. میں خود اسی پروسیس سے گزرا ہوں. مجھے خود کرونا کا مسئلہ ہوا تھا, تو میں جس طریقے سے تھا کہ ابھی مر گئے, صبح مر گئے, ابھی اس طرح سے اس سارے سے, تو یہ اتنی زیادہ اینزائٹی پھیلی ہے. لیکن میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ پوری دنیا میں 2020 جو پچھلے سال گزرا ہے, WHO کی ریکمنڈیشن تھی کہ نمبر 2 پہ نفسیاتی بیماریاں ہوں گی کہ جو آپ کو ماریں گی. اس سے پہلے 5ویں نمبر پہ آتی تھی نفسیاتی بیماریاں, اب دوسرے نمبر پہ آ گئی ہیں. تو کرونا کے بعد تو میرے خیال سے یہ بھی نمبر 1 پہ آ جائے گا. جی اس میں تو سر ابھی تو بات یہ ہے کہ اس وقت تو کئی ممالک میں تو پہلی ویو ختم نہیں ہوئی, کئی ممالک میں سیکنڈ ویو آ گئی. ابھی تو جب بات یہ ہے کہ ہم ابھی پوسٹ ورلڈ میں جب مطلب داخل ہوں گے تو اب ہمیں پتہ چلے گا کہ پوسٹ کرونا ورلڈ جو ہے وہ کیا ہوگا, اس کے بعد جو نفسیاتی مسائل سامنے آئیں گے. ابھی چینج ہو گیا ہے ورلڈ, ابھی ایسا ہی. اچھا اس میں ایک بات ذرا بہت ضروری ہے سر, یہ بتائیے کیونکہ بات نکل آئی اور گفتگو میں یہ بات گئی ہے تو اس سے وضاحت بھی ذرا سی ساتھ ساتھ ہو جائے بس 2 جملوں میں, تاکہ ہم درود شریف کے وقت کی طرف چلیں. کہ اگر کسی کو یہ محسوس ہو کہ میری طہارت نہیں ہوئی, اور بہت سے لوگوں کا یہ پرابلم ہے, مستقل نہاتے رہنا, مستقل وضو کرنا, مستقل طہارت کرنا, کیا کرنا چاہیے, شریعت کیا کہتی ہے, ذرا وضاحت کر دیجیے اس کی.
اس ضمن میں ایک تو شریعت نے واضح طور پر حکم دیا کہ آپ اپنے طور پر ذہنی طور پر فیصلہ کر لیں میری طہارت ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر نہیں بھی ہوئی تو بھی اس پر گرفت نہیں ہوگی اور آپ کی عادت بن جائے گی۔ اور اس وسوسوں سے بچنے کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ کیا ہمیں اپنے پیدا کرنے والے پر توکل ہے، ہم نے اس سے وہ رشتہ قائم کیا جو کرنا چاہیے، ہماری اپنے مبدا و معاد پر نظر ہے، ہم نے اپنی زندگی کے کوئی اہداف مقرر کیے ہیں کہ ہم نے کیا گین کرنا ہے دنیا میں۔ جب ہم جانوروں کی طرح کھانا پینا اور لذات نفسانی کے پیچھے دوڑ پڑیں اور پھر شیطان کو کھلی چھٹی ہو جائے تو وہ تو پھر ہمیں حیوانوں کی زندگی میں لے آتا ہے۔ اس کرونا نے آ کر انسان کو بیدار کیا ہے کہ اے بندہ خدا، تیرا کوئی پیدا کرنے والا ہے جس کی طرف سے تو آیا ہے، جس کی طرف تجھے جانا ہے، اس کی ذات پر توکل کر کے وہ طریقہ اختیار کر جو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجھے عطا کیا ہے۔ ٹھیک، یعنی اس کا مطلب واضح طور پہ یہ ہو گیا کہ ایک عام انسان، ہم جیسے جو لوگ ہیں جو اس اعتبار سے نارمل ہیں، شکر خدا کا کہ ہم اگر طہارت اختیار کریں تو ہمیں تو اپنی طہارت کو بہت اچھے انداز سے اختیار کرنا چاہیے، لیکن کسی کا اگر نفسیاتی مسئلہ ہے تو وہ جو آپ نے اس کا فارمولا بتایا اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ وہ یقین رکھیں کہ اس کی طہارت ہو۔ خیال کر لے، گمان کر لے میرا یہ ہوا، بس اسی پر قائم رہے، اس سے ہٹنے کی ضرورت ہی نہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ناظرین کرام، آئیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ مل کر پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ لوٹ کر اب ہم اس فیز میں داخل ہوں گے جہاں الہام کے موضوع پر گفتگو کریں گے کہ الہامی کیفیات کیا ہوتی ہیں، الہام ہوتا کیسے، اور الہام کن لوگوں پر ہوتا ہے۔ درود پاک۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، بات ہو رہی ہے ناظرین وسوسے اور الہام کے حوالے سے۔ اس سے قبل کہ الہام کی طرف چلیں، کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ جو وسوسے ہیں ان سے بچنے کے جو عام ذریعہ ہے ناظرین، وہ بنیادی طور پہ کیا ہے، توجہ سے سنیں۔ یعنی جن راہوں سے وساوس آتے ہیں ان راہوں کو کیسے بند کر دیا جائے، اس میں سے چند باتیں ذرا اس کو سنیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ پہلی بات، شیطان انسان کی شہوت کے راستے سے ناظرین اس کے دل میں داخل ہوتا ہے، پھر اسے بدکاری پر ابھارتا ہے اور اس کے لیے اجنبی عورتوں کے ساتھ خلوت نشینی اختیار کرنے پر اس کو آمادہ کرتا ہے، یعنی انہیں دیکھنے، ان کے ساتھ گھومنے پھرنے پر انہیں آمادہ کرتا ہے، یعنی برائیوں کو مزین کر کے ان کے سامنے رکھتا ہے اور مسلسل انسان کو بہکاتا ہے یہاں تک کہ وہ بدکاری میں مبتلا رہتا ہے۔ لہٰذا اس طرح کے وسوسوں سے بچنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی شہوانی خواہشات پر مکمل طور پر بند لگا دے۔ دوسری بات، شیطان انسان کے پیٹ کے راستے سے اس کے دل تک رسائی کرتا ہے، پھر اسے حرام کھانے، شراب پینے، نشہ آور چیزوں کو استعمال کرنے اور اس جیسی دیگر برائیوں پر اکساتا ہے۔ اس لیے ناظرین اس قسم کے وسوسہ شیطانی سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ چیزوں پر قناعت کرنی چاہیے اور پیٹ کی اشتہا کی خاطر حرام راہوں کو نہیں چننا چاہیے۔ تیسری بات، شیطان انسان کی ملکیت حاصل کرنے کے لیے، یعنی وہ جو ہوتا ہے نا کہ ملکیت حاصل کرنے کی جو خواہش ہوتی ہے، جو ثروت کی، مالداری کی طرف رجحان ہوتا ہے، اس کے راستے کی طرف اس کے دل کو جو ہے پہنچا دیتا ہے، یعنی اس کے دل کو جو ہے یہ سمجھ لیجئے کہ اس انداز سے جو ہے وہ ایڈریس کرتا ہے۔ اس طرح ناظرین انسان لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے کھانے کے لیے کوئی پرواہ نہیں کرتا، چنانچہ انسان کو چاہیے کہ ذریعہ آمدنی کے ذریعے جو بھی سود یا سود خوری یا دیگر حوالوں سے مطلب جو ہے راستے ہیں، یا مال غصب کرنا یا ڈاکہ ڈالنا، اس کو مکمل طور پہ بند کر دینا چاہیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ شیطان انسان کا تسلط حاصل کرنے کے لیے، یعنی اس میں انسان کو جو یہ ترغیب کرواتا ہے کہ وہ تکبر اختیار کرے، اپنے آپ کو بڑا بتائے، جاؤ حشم کی بات، کرسی کی بات، پھر انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، لوگوں پر فخر کرتے ہوئے انہیں حقیر سمجھنے لگتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ اس طرح کے وسوسوں سے بچنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو انتہائی منکسر المزاج بنائے،
کبر کو اور تمام یہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو ابن الوقت بنانے کی بجائے اللہ کے آگے جھکنا شروع کرے، ان راہوں کو بند کرے، تو یہ وساوس بھی انشاءاللہ رک جائیں گے۔ آئیے جناب بات کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں، اور پروفیسر صاحب آپ کی جانب یہ الہام بیسکلی کیا ہے؟ یعنی اس پہ تھوڑا سا یہ بھی ذرا بتائیے گا اسٹارٹنگ میں کہ ایک ہمارے یہاں جو ٹرم یوز ہوتی ہے صاحب القاء کی، اور ایک ٹرم یوز ہوتی ہے الہام کی۔ الہام کی ذرا سا وضاحت کیجیے گا کیا ہے؟ بنیادی طور پہ القاء قرآن مجید فرقان حمید میں یلقی الشیطان، شیطان جو چیز دل میں ڈالتا ہے وسوسہ، اس کو القاء سے تعبیر کیا گیا ہے، اور جو اللہ رب العالمین کی طرف سے یا مالا اعلیٰ کے ملائکہ کی طرف سے انسان کے دل میں جو چیز آتی ہے اس کو الہام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے احیاء العلوم میں اس کی بڑی سادہ تعریف کی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر دل میں آنے والا خیال جو ہے وہ آپ کو نیکی کی طرف لے کے جائے تو سمجھے یہ الہام ہے، ٹھیک، اور اگر وہ دل میں آنے والا خیال آپ کو کسی گناہ کی طرف لے کے جائے تو سمجھ لیں کہ یہ القاء اور وسوسہ ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ الہام کا تعلق تو بلکہ الہام تو دراصل وہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں آیا کہ جو اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے خوش بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو الہام دراصل بندہ مومن کو ملنے والی وہ بشارت ہے کہ جو دو صورتوں سے اس کو ملتی ہے، یا تو یہ خواب کی صورت میں، یعنی اس کی دو صورتیں اس طرح بنتی ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لم یبقى من النبوۃ شیء الا المبشرات، نبوت میں سے کوئی شے باقی نہیں رہ گئی سوائے بشارات کے، مبشرات کے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ مبشرات کیا ہے؟ فرمایا الرؤیا الصالحہ، نیک خواب جو انسان دیکھتا ہے، تو کبھی کبھی حالت خواب میں بصورت رؤیا انسان کو مستقبل میں آنے والی کسی چیز کے بارے میں خبر دے دی جاتی ہے، اور بعض اوقات اللہ رب العالمین کی طرف سے یا ملائکہ کی طرف سے یا وہ جو فرشتہ ساتھ میں اللہ رب العالمین نے رکھا ہوا ہے اس کی طرف سے دل میں ایک ایسی چیز ڈال دی جاتی ہے کہ جو آپ کو نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی، وہ معروف واقعہ ہے جسے امام ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ میں اور صاحب مشکات نے مشکات المصابیح میں بیان کیا، لیکن میں اس کا ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ ورژن جو ہے وہ امام ابن ملقن کی کتاب کے حوالے سے، الاعلام کے حوالے سے میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پہ بیٹھے ہوئے کہا تھا نا یا ساریت الجبل، سبحان اللہ، آپ نے بیان کیا کہ میری امت میں پہلی امتوں میں محدث ہوتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں وہ محدث سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور محدث کا معنی کیا گیا ملہمون، جن کو الہام کیا جاتا ہے۔ تو جب انہوں نے کہا نا یا ساریت الجبل، تو سارے جو لسنرز بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ایک دوسرے کی طرف اشارے کیے کہ یہ ساریہ تو گئے ہوئے ہیں ایران میں نہاوند میں جا کے جہاد کے لیے، تو یہ اچانک یہ جملہ دوران خطبہ آپ کی زبان پہ کیوں آیا؟ اب سارے خاموش ہیں، ہیبت فاروقی۔ لیکن جب فارغ ہوئے نا تو سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے یہ دوران خطبہ یہ امیر المومنین آپ نے کیا فرمایا؟ تو اس کے جواب میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انہوں نے کہا کہ دوران خطبہ مجھے یوں فیل ہوا کہ جیسے وہ ہمارا لشکر جو ہے وہ گزر رہا ہے، پہاڑ ہے، پہاڑ کے بیک پہ دشمن ہے، اور اگر ہمارے لشکر نے اس کو پہاڑ کو کراس کر لیا تو شکست کھا جائیں گے، اور اگر پہاڑ کی اوٹ لے کے انہوں نے لڑائی کی تو کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ مجھے فیل ہوا اور مجھے دکھائی دیا، سو میں نے کہا یا ساریت الجبل۔ اور جب وہ ملک ایران سے واپس پلٹ کے لشکر آیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں شکست ہو رہی تھی، اس آواز نے شکست کو فتح میں بدل دیا۔ تو یہ بنیادی طور پہ الہام ہے۔ نہیں، کمال بات تو یہ کہ ایک الہام تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا، اور ایک الہام ان کو ہوا جو وہاں مطلب لڑ رہے تھے، انہوں نے تو ان کو کشف ہوا، ان کو الہام ہوا اور ان کو کشف ہوا، مطلب حسیات میں انہوں نے سنا اس آواز کو، ان کے دل میں نہیں آیا کہ بلکہ انہوں نے سیدنا فاروق اعظم کی آواز کو پریکٹیکلی سنا اور سن پہ پھر اس کے اوپر عمل کیا۔ اچھا، اس میں ایک بات ڈاکٹر صاحب اب ذرا سا یہ بتائیے آپ کے نزدیک، یعنی جو بنیادی طور پہ سائنس کیا کہتی ہے اس حوالے سے؟ ایک ہمارے یہاں جو ٹرم یوز ہوتی ہے مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں سکس سینس، اسی کو آپ وجدان کہہ لیں، اسی کو آپ انٹیوشن کہہ لیں، یہ مختلف ٹرمز ہیں نا، لیکن وہ اس کے معنی و مفاہیم جو ہیں وہ ایک ہی بنتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے یہاں جو القاء کی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، ایک الہام کی ہوتی ہے۔ ویسٹرن ورلڈ سکس سینس کو تو مانتا ہے، یعنی حواس خمسہ موجود ہیں، وہ سکس سینس کو بھی مانتے ہیں کہ جو کچھ پریویل کرتی ہے، لیکن ویسٹرن ورلڈ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ الہام کوئی چیز ہوتی ہے۔ وہی کی تو ہم بات ہی نہیں کریں نا، اس کو تو ظاہر ہے وہ بالکل ہی ڈینائل موڈ پہ ہیں۔ کیا کہیں گے سر؟ بڑی پریکٹیکل بات آپ نے کی ہے، کیونکہ نیچرلی ہم اس دنیا میں رہتے ہیں جہاں پہ ان کا بہت انفلوئنس ہے ویسٹرن ورلڈ کا۔
پریکٹیکلی طور پہ تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بزرگان دین ہیں اور جو چیز میں نے سنی ہے اور دیکھی ہے اس میں یہ بہت سارے واقعات موجود ہیں جیسے ابھی آپ کے سامنے موجود ہیں جی. اور الہام جو ہے نیچرلی ایک ایسی بات ہے کہ جس پہ اتنی جلدی نارملی طور پہ لوگ یقین نہیں کرتے، لیکن مجھے اس بات کا اندازہ بھی ہے اور میں نے اس طرح کی بہت سارے بزرگوں کے درمیان رہنے کی وجہ سے ایسی چیزیں کئی دفعہ سنی بھی ہیں. لیکن جو سائنس کہتی ہے اور جو سائیکیٹری کہتی ہے اس میں بعض دفعہ دیکھیے جو چیز پازیٹیو ہے اس کا تو امپیکٹ بھی پازیٹیو ہوتا ہے نا. جو بھی سوچ آتی ہے وہ اگر پازیٹیو سوچ ہے تو ٹھیک ہے اس کا امپیکٹ ہے، لیکن یہ جو خیالات آتے ہیں، یہ جو اس قسم کی سوچ آتی ہے، جو وہ مریض، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو مریض ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے اللہ کی طرف سے ہوا ہے کہ جناب عالی میں بالکل اس کمرے کونے میں بیٹھ جاؤں اور اس کے بعد جو ہے وہ باہر نہ نکلوں. 10 سال 12 سال اس حکم پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں تک ہوتا ہے وہ نیورو ٹرانسمیٹر کا امبیلنس کہ کوئی میرے خیالات کو نکال لیتا ہے دماغ سے، کوئی میرے خیالات میں ڈال دیتا ہے مجھے خیال. اچھا، اس میں اس ریلیونس میں سوال یہ بھی پیدا ہو گیا، بہت سے لوگ جو کلیم کرتے ہیں مجھ پر بزرگوں کی سواری آ گئی ہے، بہت سے لوگ جو حلول کر گئے میرے جسم میں آپ کو صاحب سے پوچھوں گا اس بارے میں. ایک چھوٹی سی اس کی اور بھی مثال دے دوں کہ ہمارے پاس ایک بڑے مریض تھے ہمارا ہسپتال، کیونکہ فاؤنٹین ہاؤس جو ہے وہاں پہ وہ مریض صاحب کو یہ خیال آنے لگا کہ جو پردہ ہلتا ہے اس پردے کے پیچھے کوئی بندہ ہے جو میرے پیچھے آتا ہے. اچھا. اور میری بیٹی اور بیوی سے ملاقات کرتا ہے اور وہ امریکہ میں رہتے تھے اور ہوا یہ کہ انہوں نے ایک دن ان دونوں کا مرڈر کر دیا. اچھا. اس آرڈر کی وجہ سے یہ میں آتا ہوں تو یہ پردہ ہلتا ہے اور ان کو مار دینا چاہیے. وہ آرڈر آیا ان دونوں کو مار دیا. وہ الٹیمیٹلی امریکہ میں کسی اسائلم میں رہے، پھر ہمارے پاس اسپتال میں رہے 10-15 سال. اس کا مطلب وہ پھر وسوسہ ہوا نا زبردست قسم کا، اور وہ اس کو سمجھتے تھے کہ یہ الہام ہے، مجھے اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ان کو مار دیا جائے. میں سمجھ گیا آپ کو. اس کا مطلب اب یہ اس فرق کو بھی سمجھنا ہوگا کہ وسوسہ کیا اور الہام کیا ہے. جی یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تو یہ جب اگر سمجھ میں آ جائے. اچھا میری ریکویسٹ ایک اور بھی ہے کہ بہت سارے لوگ جس طرح یہ ہاتھ دھونے والی، یہاں تک میں نے دیکھا کہ اتنا ہاتھ دھویا جاتا ہے کہ کھال اتر جاتی ہے. ہر وقت جو ہے وہ صابن جیب میں رکھا ہوا ہے، جہاں کہیں گئے ہاتھ دھونا شروع کر دیا کہ ناپاک ہو گیا میرا ہاتھ. ابھی تو چلو کرونا کی وجہ سے دھو لینا چاہیے، لیکن کچھ بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے. تو ریکویسٹ ہے آپ کے اس پروگرام کے تحت کہ اگر یہ دیکھیں اپنے چاروں طرف کوئی ایسا شخص ہے، کوئی ایسی عورت یا مرد ہے جو واش روم جاتا ہے، کوئی کنڈیاں بند کر رہا ہے، بار بار گھر سے باہر نکل رہا ہے، کنڈی بند ہے کہ نہیں، پھر آج کنڈی بند، پھر باہر نکلا پھر کنڈی بند کی، تو اس کو ٹریٹمنٹ میں لے کے آئیں. ٹریٹمنٹ سے زندگی بدل جائے گی، نہیں تو میں نے زندگیاں تباہ ہوتے ہوئے. ٹھیک. اچھا اس میں پروفیسر صاحب یہ بتائیے، اب اس میں ایک اور بات پیدا ہو گئی کہ چونکہ سوال میں ابھی تو یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ الہام کن کن لوگوں پر ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ جو اپنا الہام کا معاملہ ہے اور وسوسوں کا معاملہ ہے، اب اس کا ڈفرینس کیسے سمجھیں؟ جیسے اس وقت مثال ہو رہی ہے، ایک شخص ہے وہ کلیم کرتا ہے مجھ پر بزرگوں کی سواری آ رہی ہے، معاذ اللہ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا بہت، اور ایون عورتیں بھی کلیم کرتی ہیں. تو کیا یہ الہام ہے یا یہ وسوسہ ہے، کیا ہے؟ قرآن کریم نے اس ضمن میں ہمیں بڑی خوبصورت رہنمائی دی ہے. کہیں تو قرآن کریم نے فرمایا کہ قد افلح من زکاہا، فلاح پائی جس نے اپنے نفس کو زکیہ پاک کیا. جی. کہیں فرمایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ انسان کا نفس اس کو الہام کرتا ہے، برائی کی طرف بھی کرتا ہے، نیکی کی طرف بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو باتیں ہمارے ہاں یعنی دیہاتوں میں تو ہم نے یہاں تک تماشا دیکھا کہ ایک آدمی غربت کی وجہ سے تنگ ہے اور صبح اٹھتا ہے اور جا کر ایک جگہ قبر بنا کر بیٹھ جاتا ہے کہ یہ رات مجھے الہام ہوا، یہاں کوئی نیک بندے سوئے ہوئے ہیں، یہاں ہم دعا مانگیں گے تو ہماری مرادیں پوری ہوتی جائیں گی. اب اس طرح کا ماحول اسلام نے جس بات کی طرف خوب توجہ دلائی ہے وہ ہے تربیت. اس تربیت کے فقدان کی وجہ سے جب جہالت عروج پر ہو اور ہم اس مفہوم کو جان ہی نہ سکیں کہ اتقوا من فراست المومن انہ ینظر بنور اللہ، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مومن کے دل میں اب فرشتہ اور شیطان ساتھ ساتھ پیدا ہوئے ہیں. جی. میں نے اپنی زندگی کس ماحول میں گزاری ہے، میں کیا اہداف لے کر چل رہا ہوں. اگر تو میں نے فرشتے کو قوت دی ہے، اس کے لیے پاکیزگی کا وہ ماحول پیدا کیا ہے، صفائی ستھرائی کو آدھا ایمان سمجھا ہے، اللہ کے حضور اپنی حاضری کو یقینی بنایا ہے، اس ضمن میں جب میرے ذہن میں کوئی بات ہوگی تو وہ ہو سکتا ہے کہ میری رہنمائی نیکی کی طرف کرے. لیکن جب میں نے اپنے اوپر شیطان کو مسلط کر لیا، اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا، جیسے آپ نے بتایا کہ انسان کے اندر خوب پیٹ بھر کر کھانے کی ہوس ہے، وہ جو پسندی ہے، اور اس طرح کی جب وہ ماحول گندا ہے، گندے لوگوں میں بیٹھنا اٹھنا ہے، تو یہ ساری چیزیں انسان کو اس الہام سے دور کر دیتی ہیں. اس لیے جب کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے الہام ہوا ہے تو دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا اللہ سے اس نے وہ تعلق قائم کر رکھا ہے جو قرآن و سنت کا تقاضا ہے.
ہم جاہل صوفیوں کے پیچھے لگ کر وہ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں جی مجھے تو الہام ہوا ہے، آج یہ ہو جائے گا، آج فلاں ہو جائے گا۔ جی۔ ان چیزوں سے ہمیں اجتناب کرتے ہوئے دیکھنا ہے کہ ہمیں پیدا کرنے والے نے ایک نظام حیات دیا ہے، اس کے مطابق ہم اپنی زندگیاں ڈھالیں گے تو انقلاب اس میں مطلب یہ ابھی 3 جہتیں آ گئی نا، ایک جہت تو یہ آ گئی کہ الہام کا ہونا، ایک جہت یہ آ گئی کہ جی وسوسوں کا پیدا ہونا، اور ایک جہت یہ آ گئی کہ الہامی کیفیت لوگوں کے سامنے ایکسپوز کر کے اپنا کام اور کاروبار کو چلانا۔ یہ تیسری کیفیت آ گئی نا۔ اچھا اب اس میں یہ بتائیے کہ کن کن لوگوں پر الہام ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی خاص کوئی فارمولا ہے، کوئی اسکیل ہے، یا ایک عام مسلمان، کیونکہ ابھی ہم غیر مسلموں کی تو بات نہیں کر رہے، عام مسلمان جو ہے اس پہ بھی الہام ہو سکتا ہے؟ میں اس میں عرض کروں گا کہ دیکھیے جنید بھائی 2 چیزیں ہیں اللہ کی عطا کی نا، ایک کا تعلق وہب کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق کسب کے ساتھ ہے۔ جہاں تک کسب کا تعلق ہے تو یہ تو الذین آمنوا وکانوا یتقون، الہام انہی پہ ہوگا جن کے دل جو ہے وہ تقوی کے نور سے روشن ہوں گے، ان پہ ہوگا۔ اور جو وہب کا تعلق ہے وہ اللہ رب العالمین یختص برحمتہ من یشاء، وہ جس پہ چاہے وہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، تو یہ اللہ رب العالمین کی عطا ہے۔ مجھے یہاں پر امام غزالی علیہ الرحمہ کی احیاء العلوم کے حوالے سے ابو سلیمان دارانی یاد آ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے وہ سواری آ گئی ہے فلاں چیزیں بیان کی، انہوں نے بڑا خوبصورت قول کہا، ان کا میرے دل میں جب بھی کوئی خیال آتا ہے قطع نظر اس کے کہ وہ اچھا ہے یا برا، میں فوراً اس پر 2 عادل گواہوں کی گواہی طلب کرتا ہوں۔ اللہ عادل شاہدین عادلین، اللہ میں 2 گواہ بلاتا ہوں جو عادل ہیں۔ اللہ لوگوں نے کہا جی وہ کون سے 2 گواہ ہیں جن پر آپ اپنے ہر خیال کی گواہی طلب کرتے ہیں؟ ان کا ایک ہے الکتاب، دوسری والسنہ، سبحان اللہ، قرآن مجید اور حدیث مبارکہ۔ کمال بات ہے۔ میں ان کے سامنے اپنے اس خیال کو رکھتا ہوں، اگر وہ 2 عادل گواہ اس کو انڈورس کر دیں تو میں اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہوں، اور اگر 2 جو ہیں وہ اس کو رد کر دیں تو وہ خیال کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھیے نا، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں بد نصیبی اور بدقسمتی سے کتاب و سنت کو چھوڑ کے ہم نے اپنے انہی پیدا ہونے والے خیالات کو کل دین بنا لیا، جناب کل دین بنا لیا۔ ساری رات محفل نعت ہے، نماز فجر نہیں پڑھنی، ٹھیک، مطلب یہ کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے حضرت عبداللہ بن رواحہ سنن ترمذی کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر بھیجا، اور اس لشکر میں حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ، یعنی آپ نے ان کو بھیجا تو اتفاق سے جمعے کا دن تھا، نماز جمعہ کے لیے آقا تشریف لائے تو دیکھا عبداللہ بن رواحہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ میں نے تمہیں تو اس لشکر میں شامل کیا تھا تو تم گئے نہیں؟ غزوہ موطا، غزوہ موطا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تیز رفتار سواری ہے، اور میں نے سوچا، اب یہ ہے ان کے دل میں آنے والا خیال، انہوں نے کہا جی میں، اور خیال دیکھیے کتنا اچھا ہے، انہوں نے کہا میرے دل میں آیا کیا جمعہ کا دن ہے، آپ کا خطبہ جمعہ ہوگا، آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا، تو میں وہ بھی میرا پرپس جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا، میں اپنی تیز رفتار سواری پہ ان کو جوائن کر لوں گا، پہنچ جاؤں گا ان پر۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اب تم لو انفقت، دیکھیے غور کیجئے گا کہ 2 عادل گواہوں پہ کیا کمال جملے ہیں یہ، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غدوۃ، فرمایا عبداللہ تم زمین پر جو کچھ موجود ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو نا، تو وہ صبح جانے والوں کی فضیلت کو تم نہیں پا سکتے، جبکہ ان کی بشارت دی تھی سرکار علیہ السلام نے، ان کی شہادت کی بشارت، بالکل ٹھیک۔ اچھا اب اس میں یہ ایک بات اور کہ اب مختصراً ذرا ایک جملے میں، تاکہ پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں، کہ کن کن لوگوں پر جو ہے وہ الہام ہوتا ہے، یہ ذرا وضاحت فرما دیجیے نا بس۔ یہ اپنا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو بندہ جتنا رب کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اتباع سنت میں جتنا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اس پر الہام کے دروازے اتنی زیادہ کھلتے چلے جاتے ہیں۔ یہ جو آپ نے پوچھا نا جی، اس کے بات کو بڑھاتے ہوئے پروفیسر صاحب کی، قرآن کہتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ایمان پر استقامت ہوگی تو فرشتے اتریں گے نا، اللہ جب وہ فرشتے اترتے ہیں تو اسی کا نام تو الہام ہے، وہ پھر دل کے اندر آ کر وہ نور پیدا کرتے ہیں کہ کائنات کی کوئی چیز مخفی نہیں رہتی، اور پھر شیطان اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ جب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جیسے انسان کو آ کر آخری وقت میں وہ اللہ کی توحید کے دلائل مانگنا شروع کرتا ہے، 1 2 3 360 دلائل دے دیتے ہیں، وہ مطمئن نہیں ہوتا، تو نجم الدین کبرا دیکھ رہے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں فخر الدین کس بات میں پڑے ہو، اسے کہو میں بن دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں، اور یہ ہے وہ الہام جو اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کے، کہ جب فرشتے اتریں گے تو الہام ہوگا نا، اور اس کی شرط ہے ایمان پر استقامت۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، فائنل کامنٹ، یہ جو چھٹی حص میری چھٹی حص نے یہ بتا دیا، میری چھٹی حص نے وہ بتا دیا، میری چھٹی حص یہ کہتی ہے،
اور میری چھٹی اس کے مطابق یہ ہونے والا یہ نہیں ہونے والا. یہ پریویل کرتی ہے کیونکہ ہمارے میں نے آپ سے کہا وہ مجھے یاد آ گیا بلکہ ایک جملہ اور کہ علامہ اقبال علیہ رحمہ جو ہیں ان کے خطبے میں ایک بات اور شامل تھی کہ انہوں نے ویسٹرن ورلڈ کو جو ہے وہ ایڈریس کر کے ایک بات کہی تھی کہ جس چھٹی حص کی تم بات کرتے ہو جسے ہم وجدان اور انٹیوشن کہتے ہیں تم اس کو تو مانتے ہو لیکن تم الہام کو نہیں مانتے اور پھر وہی کو کیوں نہیں مانتے. جب وہ پریویل کرتی ہے تو یہ بدل جاؤ. میں اس پہ دو باتیں کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ چھٹی حص کی بات آپ کر رہے ہیں. چھٹی حص جو ہے نا وہ پانچوں حواس خمسہ جو ہے ان کو ملا کے چھٹی حص بنتی ہے نا, چھٹی وہ بنتی. تو اگر پانچوں چیزوں پہ ہم کام کر رہے ہیں تو ہماری اتنی پاور ہو جاتی ہے کہ ہم کوئی چیز کر سکتے ہیں, پریڈکشن ہم کر سکتے ہیں. جیسے اگر آپ کو سائنس کے بارے میں پتہ ہے, میتھمیٹکس کے بارے میں پتہ ہے تو آپ نے یہ اس طرح سے کیا تو ایسا ہو جائے گا, یہ ہمیں پتہ ہے, یہ چیز کو ماننا چاہیے. اچھا ایک بات میں ذرا اس سے ریلیونٹ بات کروں گا جو ہم لوگ ان سب چیزوں میں جاتے ہیں, یعنی جو چرس لوگ پی رہے ہیں, جو شراب پی رہے ہیں, جو نشے کر رہے ہیں, اس دوران بھی اس طرح کے خیالات آتے ہیں, یہ بتاؤں میں آپ کو. اس وقت تو زیادہ آتے ہیں. اور اس دوران اچھا لوگ ان سے جو ہے نا وہ دعائیں کرواتے ہیں, ان سے مشورے لیتے ہیں. اور یہ چرس جو ہے, ایک خاص طور پہ چرس جو ہے یہ اس طرح کے خیالات پیدا کرتی ہے کہ جب وہ سٹے کے نمبر بھی ان سے لے رہے ہیں اور وہ بانڈ کے نمبر بھی ان سے لے رہے ہیں, تو یہ بھی ایک خطرناک قسم کی بیماری ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. سر شیطان کے ساتھ لگا ہوا ہے, شیطان کے ساتھ لگا ہے, وہ بہت کلیئر سی بات ہے لوگ. تو اس لیے یہ بات یہ ہے کہ الہام والی بات اور وسوسے والی بات, تو الہام تو نیک لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہ بہت کلیئر انڈیکیشنز ہے کہ جتنے لوگ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں دیکھ لیں تو آپ کو الٹیمیٹلی پتہ چل جائے گا کہ ان سے جو ہے وہ کوئی نیکی ملنی ہے یا برائی ملنی ہے. ان کا کیریکٹر بتا دے گا بالکل ٹھیک کہ جو گندا رہ رہا ہے وہ نہا نہیں رہا ہے تو وہ کیسے آپ کو اچھی بات بتا سکتا ہے. آپ تینوں آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ایک علماء کے ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جی پہنچا ہوا ہے, اور خدا کے بندوں وہ جہنم میں پہنچا ہوا ہے, اپنے ہوش سے کام لو. یہ ہے کرکس آج کے پروگرام کا. ناظرین کرام آئیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب اور وسوسے اور وہم سے نجات کے حوالے سے آپ کو کچھ بتاتے ہیں. توجہ سے سنیے. روزانہ صبح و شام 21 مرتبہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھ کر ہاتھوں پر دم کریں اور دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر لیں. یہ عمل کم از کم 1 ماہ تک جاری رکھیں اور چلتے پھرتے یا حیو یا قیوموں کا ورد کرتے رہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر بہت کرم کرے گا. وسوسوں اور وہم سے آپ کو انشاءاللہ نجات مل جائے گی. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے. کیا کمال قول مبارک, ایک جملہ لیکن کائنات ہے اس میں, کہ اطمینان قلب چاہتے ہو تو حسد سے دور رہو. ناظرین کرام ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجئے, فیس بک ضرور لائک کیجئے اور ہمارے